آپ کا اپنا آپ کی تصحیح کرنا چاہے، ادب و احترام کے ساتھ کرنا چاہے، بغیر گالم گلوچ کے کرنا چاہے، تو کبھی آپ اسے مائل بر رافضیت کر دیں، کبھی آپ اسے اہل سنت سے نکال دیں. تو بابا کیا آپ کا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ ہماری عزتیں، ہماری انا، ہماری اولاد، ہماری جملہ تمام چیزیں اہل بیت کے جوتوں کے اوپر قربان ہیں؟ یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں، میں نے بی بی پاک کا نام نامی، شہزادی رسول کا نام نامی بھی اپنی زبان سے نہیں لیا. میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میری کیا جرت کہ میں اس شخصیت کا نام اپنی زبان سے لے سکوں کہ جہاں جبرائیل بھی بغیر حاضری کے حاضر نہ ہو سکے. انتہائی قابل صد احترام دین اسلام کے عظیم مجاہد، شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء حضرت قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالی، جملہ سادات کرام، سامعین و ناظرین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کسی ساتھی نے کہا کہ آپ نے جو وضاحت سنی اتحاد کونسل کے پیج کے اوپر کی ہے، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے، تو آپ رافضی ہو گئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، بندہ خدا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں رافضی ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو عبارت تحریر کی ہے وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ تحریر کی ہے، لیکن باطن سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ رافضی ہیں یا ہو گئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ باطن کا حال تمہیں کب سے معلوم ہونا شروع ہوا؟ تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں میرے باطن کا حال معلوم ہو گیا، تمہیں تو نماز میں وضو کے فرائض کا علم نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی ایک ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ ہم اغیار کا مقابلہ کرنے کی بجائے باہمی دست و گریباں ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں، میں نے بی بی پاک کا نام نامی، شہزادی رسول کا نام نامی بھی اپنی زبان سے نہیں لیا. میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میری کیا جرت کہ میں اس شخصیت کا نام اپنی زبان سے لے سکوں کہ جہاں جبرائیل بھی بغیر حاضری کے حاضر نہ ہو سکیں. اور ایک عجیب تماشا ہے، گزشتہ 1400 سال میں پھر ایک اور نیا ابہام ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ کہا گیا کہ ہمیں یزید کے امام حسین کے قتل کا حکم دینے کے حوالہ سے کوئی روایت نہیں ملتی، اور نام لگا دیا گیا بریلی شریف کا. اب پھر ایک مرتبہ یہ بات کر دی گئی، مجھے کہا جاتا ہے کہ حضور محدث اعظم کا کیا عقیدہ ہے. تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ نائب اعلی حضرت میرے جد امجد ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری رضوی کو کہا جاتا ہے، اور آپ کے آباء و اجداد کیا کہتے ہیں اس کا حق ان کی اولاد کے پاس ہوتا ہے. کوئی مجھے نہیں بتا سکتا کہ میرے دادا نے کیا کہا، کوئی مجھے نہیں بتلا سکتا کہ ہمارے پیرخانے نے، حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان ناظر بریلوی نے کس طریقے سے اہل بیت کی حرمت کی بات کی. میں ایک بات بالکل واضح کر دوں، مجھے پھر یہ کہا گیا کہ آپ نے تنقید نہیں کی. میں ابھی قبلہ قاضی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے دریا کو، سمندر کو کوزے میں سمیٹتے ہوئے بڑی خوبصورت ایک بات کہی. ہم لوگوں کی جو تربیت ہے، جن بزرگوں سے، جن اسلاف سے، جن اساتذہ نے ہماری تربیت کی ہے، انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ آپ کسی کا رد جو ہے وہ گالی کے ساتھ کریں گے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ کسی کا رد کرتے ہیں.
ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں نے پیغام بھی بھیجا, میرے ساتھی گئے بھی ڈاکٹر اشرف حاصل جلانی صاحب کے پاس. میں نے ان سے کہا حضرت, میں نے جو پیغام بھجوایا میں بالکل واضح آپ کو عرض کر دیتا ہوں. میں نے ان سے یہ کہا, ہماری عزتیں, ہماری انا, ہماری اولاد, ہماری جملہ تمام چیزیں اہل بیت کے جوتوں کے اوپر قربان ہیں. ہمیں خدارا ایسی چیز کو متنازع نہیں کرنا چاہیے جس کے اوپر 1400 سال سے گزشتہ کم و بیش کسی شخص نے خطا کی نسبت یا خطا کا ثبوت بی بی پاک کے ساتھ ہرگز نہیں کیا. میں ہمارے پیر و مرشد اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور اپنے جد امجد محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رضوی اور اپنے والد محترم قائد اہل سنت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم کا خون ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں. آپ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ڈسکس کرنا, اس چیز کو بحث کے اندر لانا, فدق کے معاملے کے اندر بی بی پاک کے ساتھ ایسی کو بات کرنا, اس سے زیادہ جہالت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے ودن سیکٹ تو ہمارے, اور میں قبلہ پیر صاحب کی خصوصی توجہ بھی چاہتا ہوں, جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں ان کی خصوصی توجہ بھی چاہتا ہوں. میں نے سیاست بھی کرنی ہوتی ہے, ہمارے مقصد ہے سیاسی معاملات ہمارے سامنے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے تو پہلے انٹرنل کرائسس ختم نہیں ہو رہے تھے کہ اب بد مذہبوں نے ہمیں یہ تانا دینا شروع کر دیا ہے کہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, یہ اہل سنت کا ایمان ہے. اور دو طرفوں سے بد مذہبوں نے ہم پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہے اہل سنت. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے مسلک کے اندر تو سب سے پہلا لیسن ہی تعظیم کا ہے. ہم اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کو محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں. ان کی محبت اور تعظیم ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر. کجا یہ کہ آپ ان چیزوں کو ڈسکس کریں. اور پھر میں بعض اوقات پھر ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات جذبات میں کر گیا یا ایسے کر گیا. آپ اپنوں کو تو گالیاں نکال رہے ہیں, جنہوں نے صرف آپ سے یہ بات کہی کہ بندہ خدا ایک غلط بات آپ سے نکل گئی ہے, آپ رجوع کرنے. ایک عالم کے شایان شان چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے غلطی کا ادراک ہو تو وہ اس سے رجوع کرتا ہے, نہ کہ یہ کہ اس کے اوپر دلائل دیتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ تو یاد آ گیا کہ آپ بی بی پاک کی نسبت کی گئی, کبھی یزید کے حوالے سے کوئی بات کہی گئی, کبھی شہزادگان بی بی پاک کے حوالے سے کوئی بات کہی گئی. جب پاکستان کے اندر کالعدم جماعتیں اصحاب رسول کے حوالے سے گستاخی کرتی ہیں, اہل بیت کے حوالے سے گستاخی کرتی ہیں, اس وقت آپ کو یہ جسارت نہیں ہوتی, اس وقت آپ کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ آپ ان بد مذہبوں کو للکاریں کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کی, انہوں نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی کی, انہوں نے امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کی, انہوں نے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی. لیکن جب کوئی آپ کا اپنا آپ کی تصحیح کرنا چاہے, ادب و احترام کے ساتھ کرنا چاہے, بغیر گالم گلوچ کے کرنا چاہے, تو کبھی آپ اسے مائل بر رافضیت کر دیں, کبھی آپ اسے اہل سنت سے نکال دیں. تو بابا کیا آپ کا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو گالیاں دیں, آپ اپنے بڑوں کو گالیاں دیں؟ اور میں ان تمام ساتھیوں سے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر, میں نے زیادہ اتفاق تو نہیں ہو پا رہا میرے سے, لیکن گزشتہ 3 ماہ سے بالکل گھر پہ ہوں, کمرے میں بند ہوں, لیکن میں نے کچھ چینلز کے اوپر دیکھا, جو سوشل میڈیا چینلز ہیں, ان کے اوپر دیکھا کہ ایسی غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے. میں نے ابھی یہ کہا
کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو رجوع کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, تو میں نے لفظ استعمال کیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. میں نے ان کو گالی نہیں دی. دیکھیں, اور میرا دوسرا, میں اپنے بزرگوں سے ملتمس ہوں, خصوصاً قبلہ پیر صاحب سے, کہ کوئی ایسی ایک کمیٹی بنائی جائے جو اہل سنت کے ٹی او آرز طے کرے, پراپر ایس او پیز طے کیے جائیں کہ کون اشخاص اس حوالہ سے گفتگو کر سکتے ہیں, کون نہیں کر سکتے. ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو فتویٰ آ جاتا ہے اور اس کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ فتویٰ ان پہ حاوی ہو جاتا ہے, یا ان کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے, کیفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اسے بیان کیے بغیر رک نہیں سکتے. حالانکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں, میں اس مسئلے پر نہیں کہہ رہا, یہ بات میں قطعیت کے ساتھ آپ کو بتا دوں, میرے بھائیوں کا, ہمارے خاندان کا, جامعہ رضویہ کا, میرے جر امجد کا, ہمارے پیرخانے کا واضح دو ٹوک بلیک اینڈ وائٹ ود کلیئرٹی میں موقف میں نے بیان کر دیا کہ ہم بی بی پاک کو محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں, اور آپ کے ساتھ خطا کی نسبت کرنا یا خطا کا ثبوت آپ کے ساتھ کرنا یا آپ کو خطاوار کہنا, یا میں تو یہ سمجھتا ہوں ایون اس کی بحث کرنا, ہم اسے ناجائز سمجھتے ہیں, ہم اسے گمراہی سمجھتے ہیں, ہم اس پر توبہ اور رجوع لازم سمجھتے ہیں.